اللہ کے نبی کو اللہ پاک لے کر گئے جب پہلے سے موجود ہیں، تو یہ تحصیل حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اور تحصیل حاصل باطل ہے یا نہیں ہے؟ اور جب پہلے سے موجود ہے تو لے کر جانے کا کیا معنی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ذات جو لے کر چلا، لے کر گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ لے کر گیا ہے۔ یہ الہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ غایت کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یہ انتہا کیوں بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہلے موجود نہیں تھے؟ اور کہا یہ میں ان کو معراج کیوں کروا رہا ہوں؟ تو فرمایا لنریہ من آیاتنا، اپنی چند نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں، اپنی چند۔ جب پہلے سے موجود ہے اور حاضر ناظر دیکھ رہے تو یہ دکھانے کا کیا معنی؟ تم نے تو نعوذ باللہ قرآن کریم کو بھی ایک نعوذ باللہ ایک عجیب بات سمجھ لی کہ ایک چیز پہلے سے حاصل ہے اور اللہ کہتے ہیں نہیں، دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تحصیل حاصل کا کام اللہ پاک نہیں کیا کرتا کہ جی نبی علیہ السلام پہلے سے دیکھ رہے ہیں اور موجود بھی ہے اور اس کے باوجود فرما رہے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ انجان بننا ہے، اور انجان بننا یہ عیب ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے نبی انجان بننے سے بالکل پاک ہوتے ہیں، کوئی سے یا نہ کوئی سے۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوں، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی خود نہ گئے ہوں، صحابہ کرام کو بھیجا ہو۔ تو جو ہر جگہ موجود مانتا ہو وہ نبی کے اس غزوے اور سریے کی تعریف کا بھی منکر ہے۔ سب گستاخیاں ہیں اللہ کے نبی کی، نعوذ باللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی بیویوں میں دنوں کی تقسیم کرتے تھے، ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس، یہ تقسیم تھی۔ اللہم ھذی قسمتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں میں کرتا ہوں، لیکن عائشہ سے دل زیادہ لگا ہوا ہے، اس قلبی رجحان کا اختیار میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کی پوچھ نہ کرنا۔ تو جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ موجود مانتا ہو، جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ موجود مانتا ہو، وہ بیویوں کی اس تقسیم کا بھی منکر ہے یا نہیں؟ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی وقت حضرت عائشہ کے پاس بھی ہوتے تھے، اسی وقت حضرت خدیجہ کے پاس حضرت زینب کے پاس بھی، اسی وقت حضرت ام حبیبہ کے پاس بھی، اسی وقت حضرت حفصہ کے پاس بھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو نبی علیہ السلام کو ہر جگہ موجود مانتا ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں کا بھی منکر ہے۔ نہیں سمجھ عبد الرحمان بھائی؟ کس طرح؟ مکی اس صورت کو کہتے ہیں، ایک تعریف یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہو، اور مدنی اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد، اور ایک تعریف یہ کہ مکی وہ جو مکے میں آئی ہو، مدنی وہ جو مدینے میں آئی ہو۔ اب جب نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے تو نازل ہونے والی صورت کو عالمی صورت کہنا چاہیے نا، کہ پوری دنیا کی صورت ہے، یہ مکی اور مدنی کی تخصیص کیوں؟ اچھا، جو نبی علیہ السلام کو ہر جگہ موجود مانتا وہ نبی کے مکی ہونے کا، نبی کے عربی ہونے کا بھی منکر ہے، وہ نبی کو اجمی سمجھتا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ جب ہر جگہ موجود ہے تو عجم میں بھی موجود ہے، عرب میں بھی موجود ہے، جبکہ ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ کے نبی مکی بھی تھے، اللہ کے نبی عربی بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازے کی نماز پڑھاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا، اللہ زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، جو ابھی موجود ہیں ان کو بخش دے، وغائبینا جو ہم سے غائب ہیں ان کو بھی بخش دے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نہیں سمجھے بات کو؟ کون بتائے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ ہاں چلیں آپ دیں۔ آج ہم غائب ہیں، ہاں تو حاضر ناظر سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی۔ شاباش، وغائبنا، اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے بات سچی نکلتی ہے، وہ فرما رہے ہیں اللہ جو ہم سے غائب ہیں، پتہ چلا کوئی چیز غائب ہے جبھی تو فرما رہے ہیں وغائبنا، ہمارے جو غائب ہیں جو سامنے نہیں ہے اللہ ان کو بھی بخش دے۔ سمجھے بھائی؟ اچھا، ایک تو وہ درود شریف والا میں نے بتا دیا، یہ درود جاتا کہاں ہے؟ تو یہ چند باتیں آپ حضرات کو میں نے عقلی طور پہ بتلا دی، اس کو یاد رکھیں۔ ابھی قرآن کریم کی
چند آیات چاہے آئیے جی صحیح ہے. قرآن کریم کی چند آیات جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ناظر ہونے کی نفی میں جو ہیں اب قرآن کے دلائل. پہلی دلیل ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. پارہ 22 سورہ احزاب رکوع 7. پارہ 22 سورہ احزاب رکوع 7. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. یعنی تمہاری اس بات سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ یہ بات کرنے میں شرما جاتے تھے، لیکن اللہ پاک کو یہ بات کرنے میں کوئی حیا نہیں آئی اور اللہ پاک نے یہ بات کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں کی. تو کون سی بات تھی؟ اس آیت کا شان نزول بخاری جلد 2 صفحہ 706. شان نزول بخاری جلد 2 صفحہ 706. مسلم جلد اول صفحہ 461. مسلم جلد 2 صفحہ مسلم جلد 1 صفحہ 461. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام کا سن 3 ہجری میں نکاح ہوا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 3 ہجری میں نکاح ہوا. تو آپ علیہ السلام نے دعوت ولیمہ پر چند ساتھیوں کو مدعو فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ساتھیوں کو دعوت دی. اب وہ کچھ ساتھی کھانا کھا کر وہیں پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اب یہ اپنے گھروں پہ چلے جائیں. تو ان کو بولتے ہوئے اللہ کے نبی کو شرم آ رہی تھی کہ میں ان کو کس طرح بولوں کہ یار اب تم جاؤ، کیونکہ مہمان کو اپنے گھر پہ جب آتا ہے تو میزبان نہیں بولتا کہ جی اب جاؤ. ہاں ان کے بھگانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. بار بار گھڑی کو دیکھو، بار بار ادھر دیکھو. یہ بھگانے کے طریقے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں ان کو بھگانے کے. گھر پہ آیا کوئی مہمان، چائے شائے نہیں پلانی ہو، چائے شائے پیئیں گے جی، یہ نہ پلانے کا ایک وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی بولے گا ہاں پیوں گا. لیکن ہمارے ایک ساتھی ایسے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں پیوں گا. اچھا جی، علامہ سعید قادری صاحب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ السلام نے ایک ترکیب سوچی کہ آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے خود باہر تشریف لے گئے تاکہ میں چلا جاؤں تو پھر یہ بھی پیچھے چلے جائیں. تو آپ علیہ السلام باہر گئے تو ثم ظن انہم خرجوا، ثم ظن انہم خرجوا فرجع، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. فاذا هم جلوس، اللہ کے نبی یہ سمجھے کہ وہ صحابہ چلے گئے، جب اپنے گھر پہ تشریف لائے تو فاذا هم جلوس، دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے. آپ علیہ السلام پھر باہر تشریف لے گئے اور پھر چہل قدمی فرمانے لگے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی وہ مہمان چلے گئے، وہ مہمان چلے گئے. کون بتائے گا اس سے حاضر ناظر کی نفی؟ پریکٹس بھی تو کرانی ہے نا تقریر کی اور اس کی. اس سے حاضر و ناظر کی جو نفی ہو رہی ہے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے اس کا شان نزول بخاری اور مسلم سے بیان کیا جائے، کون ہے؟ آپ بھی کریں گے؟ ہاں جی. توحید-سنت.com. ہاں سمجھ میں آ گئی بھائی. جب اللہ کے نبی پہلے سے ہر جگہ موجود ہیں تو یہ جانے کا کیا مقصد؟ اور پھر دیکھا، اور جب وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھا تو پھر واپس تشریف لے آئے. جب پہلے سے ہر جگہ موجود تو پتا ہوتا کہ جی وہاں پر بیٹھے ہوئے ابھی بھی. تو ثم ظن انہم خرجوا، پھر گمان فرمانے لگے کہ وہ چلے گئے. فرجع، آپ علیہ السلام گھر پہ تشریف لائے، دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں، واپس تشریف لے گئے. دوسری آیت، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. 28واں پارہ سورہ منافقون، سورہ منافقون پہلی آیت. اس کا شان نزول بخاری جلد 2 صفحہ 727، بخاری جلد 2 صفحہ 727 میں.
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شریک تھے، چھوٹے تھے، کم عمری تھی. تو اس غزوہ تبوک میں عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو گالی دی، اور وہ گالی اللہ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کی ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزت والے جو ہیں ان کو ذلیل کر کے مدینے سے نکالیں گے، واپسی آنے دو، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ گالی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ بات، انہوں نے یہ سوچا چھوٹا بچہ اس کے سامنے کریں گے تو کون سی بات، یہ اتنا پہنچائے گا تو نہیں. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر اپنے چچا سے کہہ دی یہ بات کہ چچا جان یہ بات ہوئی ہے، عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی یہ منافقین ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کی ہے. اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، ذرا ابی تم نے یہ بات کی ہے، تم نے یہ بات کیوں کی؟ اس نے قسمیں کھانا شروع کر دیں کہ اللہ کی قسم میں نے بات کی نہیں، خدا کی قسم میں نے بات، یہ چھوٹا بچہ ایسے الزام لگایا. حضرت زید کے الفاظ ہیں، فَكَذَّبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَدَّقَهُ، اللہ کے نبی نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا اور اس کی تصدیق کر دی، اس کو سچا قرار دے دیا. فَأَصَابَنِي هَمَّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُ قَطُّ، حضرت زید فرماتے ہیں خدا کی قسم جتنی پریشانی جتنی تکلیف مجھے اس دن ہوئی ہے اتنی مجھے کبھی بھی نہیں تھی کہ سارے مجمع کے اندر جو ہے وہ میری بے عزتی ہو گئی، اتنی مجھے تکلیف ہوئی. اب دیکھو صحابی کا بھی عقیدہ ہے، اگر صحابی کا یہ عقیدہ ہوتا نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہوتے تو وہ فرما دیتے اللہ کے نبی آپ تو خود وہاں موجود تھے، آپ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں، تو آپ نے تو سنا ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا، خود موجود تھے، لیکن وہ خاموش ہیں، وحی کے منتظر ہیں. اتنے میں اللہ کے نبی پر اللہ نے حقیقت واضح فرمائی اور یہ آیتیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی برات میں آئیں اور اس منافقین کی سارے بایو ڈیٹا دکھا دیا کہ یہ منافقین آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں. اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یہ ڈھال کے طور پہ جو ہے وہ اپنی قسمیں استعمال کرتے ہیں. کیا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. تو حضرت زید فرماتے ہیں ان اللہ، نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا ان اللہ قد صدقك یا زید، اے زید اللہ نے تیری تصدیق کر دی ہے، اللہ نے تیری تصدیق کر دی، تجھے سچا قرار دے دیا. ہاں جی کون بتائے گا نفی حاضر و ناظر؟ سمجھ میں تو آ گئی نا سب کو؟ ابھی اور دلائل ہیں قرآن کریم سے، پھر کچھ احادیث سے، وقفے کے بعد تقریباً پونا گھنٹہ میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد نور اللہ صاحب پڑھائیں گے. ابھی چائے کا وقفہ ہے، مسجد کے ادب اور احترام کرتے ہوئے اعتکاف کی نیت کے ساتھ آپ چائے پئیں. اور وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى بارك وسلم. آپ حضرات کے سامنے مسئلہ حاضر و ناظر کے متعلق تقریباً 2 دلائل قرآن کریم سے بتلائے تھے. ایسے تو قرآن کریم میں بہت سے دلائل آپ کو مل جائیں گے اس مسئلے پر، لیکن یہاں پر چند باتیں جو ہیں آپ حضرات کو بتائی جا رہی ہیں تاکہ اس فن سے کچھ نہ کچھ ذوق اور دلچسپی پیدا ہو جائے. کیونکہ اصل ہمارا 5 دن کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دلائل تو مقصود ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ساتھیوں میں اس کام کی دلچسپی آئے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس رد کے کام کو بعض لوگ دین سمجھتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں
کہ جی اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، حالانکہ یہ سراسر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنت تھی یہ فلسفہ اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ جتنے نبی بھی آئے انہوں نے پہلے چھیڑا ہے، لا الہ کی نفی کی ضرب لگا کر تمام معبودان باطلہ کا رد کر کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے رد کیا ہے اور چھیڑا ہے۔ اس لیے یہ بات کہ جی اپنے کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ یہ جب امام بنیں گے اور سر پہ خدا نہ خواستہ آئی اور کوئی غیر مقلد کسی مقتدی کو ورغلا کر امام صاحب کے پاس لایا اور امام صاحب جواب نہ دے سکے تو پھر پتہ چلے گا کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں پہ عمل کتنا ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے دفاع کے لیے ہے، اور ہمارے کورسوں سے یہ فائدہ ہمیں نظر آیا کہ ساتھیوں میں اس کام کی دلچسپی آئی ہے اور اس طرف رجحان ہوا ہے۔ آپ میں سے کوئی پنجاب کا ہوگا، کوئی سرحد کا، کوئی کوئٹہ کا، کوئی کراچی کا، کوئی سندھ کا، تو الحمدللہ ہر علاقے کی مٹی یہاں پر بیٹھی ہے۔ اب اپنے اپنے علاقے میں اگر ایک گاؤں میں ایک بھی مناظر زبردست پیدا ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں مسلک حقہ کی ترجمانی کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ تو اس کی کوشش کریں اور لگن اور محنت کے ساتھ اس کام کو سمجھتے ہوئے اور اہمیت دیتے ہوئے کریں گے تو آپ کے گاؤں اور اس کے اطراف اور علاقے والے انشاءاللہ آپ کی طرف رجوع کریں گے۔ نفی حاضر ناظر پر تیسری دلیل جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، پارہ 5 سورہ نساء رکوع 16، پارہ 5 سورہ نساء رکوع 16۔ بے شک اللہ پاک نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جو اللہ پاک آپ کو سکھاتا ہے اس کے مطابق۔ اس آیت کا شان نزول ترمذی جلد 2 صفحہ 128، ترمذی جلد 2 صفحہ 128 میں ہے کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چوری ہو گئی۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چوری ہوئی اور اس چوری کے اندر گھر کے راشن کے ساتھ ساتھ جہاد کا سامان بھی لے گئے، تلوار نیزے وغیرہ۔ تو قرائن سے اور کسی جگہ سے معلوم چلا کہ یہ چوری بشیر نامی ایک منافق نے جو ہے وہ کی ہے۔ اس نے جب یہ چوری کی تو لے کے جا رہا تھا، آٹے کی بوری کہیں سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس نے یہ کیا کہ وہ سامان جا کر ایک یہودی کے گھر پہ رکھوا دیا۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ جب صبح اٹھے اس آٹے کے نشان پہ دیکھتے گئے تو یہودی کے گھر پہ، تو اس کو پکڑ لیے، تو نے میرے گھر رات کو چوری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی بھائی، یہ تو سامان وہ میرے پاس بشیر رکھوا کے گیا ہے، بشیرہ نائی۔ تو اس کو پھر کہنے لگے اچھا، اب یہ بات حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دی کہ اس طرح چوری ہوئی ہے، اور تحقیق اور قرائن سے پتہ چلا یہ بشیر نے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے چچا کی یہ بات سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی نے بشیر کو بلایا اور کہا تو نے چوری کی کل رات؟ اس نے قسمیں کھائیں جو منافقین کی عادت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت لہجے میں جھڑکا، فرمایا تم نے ایک ایسے شخص پہ الزام لگایا جس کو مسلمان تصور کیا جاتا ہے، بغیر دلیل اور گواہوں کے کیوں تم نے اس کی طرف الزام لگایا؟ یہ حالت تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا۔ تو قرآن کریم کی جب یہ آیت آئی اور سارا فیصلہ سامنے آ گیا اور ساری حقیقت حال سے جو ہے وہ واقف ہو گئے، اس میں بتلا دیا اللہ کے نبی کو کہ یہ جھگڑالوؤں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، اور پوری تحقیق اور پوری صفائی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے اوپر اللہ پاک نے حقیقت حال کو منکشف فرمایا۔ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوتے تو حضرت رفاعہ کے گھر میں بھی ہوتے
اور بشیر جب چوری کر رہا تھا تو خود بھی دیکھتے، کیونکہ عقیدہ یہ گڑا ہے کہ نعوذ باللہ نطفہ بھی نظر آتا ہے تو اتنا بڑا بشیر کیوں نظر نہیں آیا، اس کے کندھوں پر لدی ہوئی چوری کے سامان کیوں نہیں نظر آئے، اور پھر یہودی کے گھر میں جا کر جو بشیر نے رکھا اس کے گھر میں موجود نہیں، پھر اس چوری کے معاملے میں موجود نہیں۔ اگر ہر جگہ موجود تھے تو حضرت قتادہ کو جھوٹا کیوں قرار دیا اور بشیر کو جو ہے وہ سچا کیوں قرار دیا؟ یہ آیت بھی نفی حاضر ناظر پر ایک دلیل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پہلے بھی بتلائیے، پارہ 7 سورہ انعام رکوع 8، پارہ 7 سورہ انعام رکوع 8۔ فرمایا اللہ کے نبی کو اللہ نے حکماً یہ بات کی کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اس نصیحت کے بعد، اس قرآن کے نزول کے بعد اب آپ ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ظالم اقوام یعنی گناہ گاروں کی مجلس، گناہ گاروں کی محافل میں اللہ کے نبی کو بیٹھنے سے اللہ نے منع فرما دیا۔ اب ہر جگہ موجود، ان کی جو دعویٰ ہے کہ ہر جگہ موجود ہیں، تو یہ کہا جائے کہ اس قرآن کریم کی آیت کے مطابق تو اللہ کے نبی گناہوں کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہیں، تو پھر تم اس بات کو سمجھ رہے ہو اور یہ کہنا چاہ رہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ نے تو منع کیا لیکن آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں، وہ جو میں نے تقریباً 14 شقیں لکھوائی ہیں، ان شقوں میں یہ آیت آئی تھی، اس کو یاد رکھیں۔ ایک تو یہ دلیل نفی حاضر ناظر پر، ایک وہ دلیل بھی قرآن کریم کی آیت کے ذیل میں لکھ دیں، جو قرآن کریم کی آیتوں کے جو دلائل لکھ رہے ہیں، وہی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ اہل بدعت سے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نبی علیہ السلام کو موجود مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ نبی کے سامنے اونچا نہ بولو، آپ نہ بیوی کو ڈانٹ سکتے ہو، نہ بچے کو جھڑک سکتے ہو، نہ زور زور سے تقریریں کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آگے کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے نبی علیہ السلام سے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ ایسا نہیں کہ ان لوگوں کو عذاب دے، اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دے گا، کب؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب آپ اس قوم میں موجود ہوں، یعنی نبی کی موجودگی میں کسی جگہ پر عذاب نہیں آ سکتا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کبھی عذاب، یہی وجہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی مکے میں رہے مکے میں عذاب نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی تو مکے والوں پر اللہ نے قحط کے عذاب کو مسلط کیا۔ آج دنیا میں جتنی جگہوں پر بھی عذاب آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی ان جگہوں پر موجود ہوتے تو بتاؤ عذاب آ سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ آج سب علماء کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ جی بالاکوٹ کشمیر میں اللہ کا عذاب آیا، اتنی فحاشی عام ہو گئی، فحاشی آسمان سے باتیں کرنے لگے، لیکن جب اللہ کے نبی وہاں موجود ہوں گے تو کبھی عذاب نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ جو جگہوں جگہوں پر عذاب آ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں اللہ کے نبی موجود۔ اور سنو، اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے متعلق کیا کہو گے؟ اس کے جواب تو انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ کچھ یونیورسٹیز کے لڑکے آئے تھے میرے پاس اور یہ کہا جی وہ تو اس قبر میں سوال کیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو وہاں اللہ کے نبی موجود ہوتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ حاضہ اس میں اشارہ قریب کے لیے بھی آتا ہے، بعید کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ حاضر فی ذہن ہے کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، تو اس کے مطابق فرمایا کہ اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو؟ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ناظم صاحب ایسے ہیں اور انہوں نے یہ کام کرایا، انہوں نے یہ کام، وہ موجود نہیں ہے۔
قریب نہیں، لیکن سیغہ اس ہمارے اردو میں بھی قریب کے لیے آتا ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. من رب کا من نبی کا، یہ نبی کا تذکرہ کر کے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے. اگر اس کو اتنی لمبی بات سمجھائی جائے تو بات اس کو سمجھ میں آئے گی نہیں. میں نے اس کو کہا اتنا بتا دو کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں، غیر مسلموں کی، کافروں کی قبر میں، منافقوں کی قبر میں، یہودیوں کی قبر میں، رضاخانیوں کی قبر میں، جتنے بھی ہیں سب کی قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگا ہاں ہوتا ہے. میں نے کہا یہ سوال بقول عام حضرات کے کافر سے بھی پوچھا جاتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان اللہ کے نبی کو پہچان کر جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا نہیں ہے تو اللہ کے نبی کو وہ پہچانتا نہیں ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون ہے. تو آپ کی اس بات کے مطابق نبی علیہ السلام کافر کی قبر میں بھی آتے ہیں یا نہیں؟ کہا ہاں ادھر بھی موجود ہوتے ہیں، آتے ہیں. میں کہا جب کافر کی قبر میں اللہ کے نبی آ گئے، کسی منافق کی قبر میں اللہ کے نبی آ گئے، تو میں دیوبندی ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس قبر پہ بھی اللہ عذاب کو ہٹا دے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی بھی موجود ہو پھر وہاں پر عذاب بھی ہو. نعوذ باللہ نبی علیہ السلام عذاب کی لپیٹ میں ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو جو قبر میں نبی کو موجود مانتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب کا قائل ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کی یہ بات ہے کہ اپنی مبارک انگلیاں ٹہنی پہ لگائیں، وہ ٹہنی قبر پہ لگائی تو نبی علیہ السلام کی جسم اثر اس ٹہنی سے ٹچ ہوا تھا، اللہ نے دونوں قبر والوں سے عذاب کو دور کر دیا. تو بتاؤ نبی اگر موجود ہے تو قبر میں پھر عذاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے تو آپ منکرین عذاب قبر بن گئے. اگر یہ کہیں کہ ہاں قبر میں عذاب نہیں ہوتا لیکن نبی علیہ السلام موجود ہوتے ہیں اور کافر کی قبر میں بھی نہیں ہوتا، منافق کی قبر میں بھی نہیں ہوتا، تو منکرین عذاب قبر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کبھی بھی عذاب نہیں آ سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیدائش سے پہلے موجود تھے، حضرت آدم کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، سب کے زمانوں میں اللہ کے نبی موجود تھے. حالانکہ ان کو یہ کہا جائے اگر اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے تو میرے نبی کی موجودگی میں کسی کی نبوت چل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہودیوں سے کہا یہودیوں خدا کی قسم اگر تمہارا موسیٰ پیغمبر بھی آ جائے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر اس موسیٰ کی بھی نجات نہیں ہو سکتی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے سارے نبیوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا اگر تمہاری موجودگی میں میرا نبی آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہوگا، اس کی مدد بھی کرنی ہوگی، اپنے کلمے چھوڑ کے اب اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا اور لوگوں کو بھی پڑھانا ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے اپنے کلمے پڑھے ہیں، اپنے کلمے کے علاوہ دوسرے کلمے کی تلقین نہیں کی. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت میرے نبی موجود نہیں تھے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے تو بتاؤ کوئی نبی اپنی نبوت کو جاری کر سکتا تھا؟ تو اس پر ایک دلیل وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، وما كنت بجانب الطور، سورہ قصص آیت 57. توحید-سنت.com. آپ طور کی جانب نہیں تھے، یہ صاف اس بات کی طرف اشارہ ہے آپ طور پہ موجود نہیں تھے. اور وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا، کون پالے گا ان کو، تو جو قرآن اندازی ہو رہی تھی اللہ کہتے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے. یہ ترجمہ خطرۃ الایمان میں احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے، یعنی کنز الایمان میں. اور وما كنت لديهم اذ يختصمون آگے بھی تو ہے، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس وقت بھی آپ وہاں موجود. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. یہ جو وما كنت لديهم والا ہے یہ سورہ ال عمران رکوع 5.
اور یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، یہ سورہ یوسف کی رکوع 11، یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس کے اندر جو ہے انہوں نے ارادہ پختہ کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو تدبیر کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ کہتا نہیں تھے، یہ کہتے تھے۔ اگلی آیت ہے وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا، سورہ قصص رکوع 5۔ اگلی آیت ہے وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين، سورہ قصص رکوع 5۔ احادیث قرآن کریم کی اور بھی آیات ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا علم غیب پر شاید ہم 5 ہی آیات لکھوائیں، یہ حاضر و ناظر پہ جتنی بھی آیتیں لکھوائیں گی یہ سب علم غیب کی دلیل بھی ہے، لازم ملزوم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ علم غیب کی بھی دلائل اسی میں ہوں گے، مزید کچھ لکھوا دیں گے۔ اچھا جی، بخاری جلد 2 صفحہ 634۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکا، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکا کیونکہ فوج بہت تھی، افواج کی بھیڑ تھی، اور فما رجل یرید ان یتغیب الا ظن انه سیخفى ما لم ينزل فيه وحی، جب تک اللہ کے نبی پر وحی نہ آئے اس وقت تک کسی کی غیر موجودگی کا اللہ کے نبی کو علم نہیں ہو سکتا تھا، تو میں نہ جا سکا۔ یہ دیکھو صحابی کیا کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، تو جب تک وحی نہ آئے اس وقت اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ کون ہے اور کون نہیں۔ غزوہ تبوک کے اندر اتنا رش تھا مسلمانوں کا جہاد میں جانے کے لیے، تو ہر جگہ موجود جو ہوتا ہے تو وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو علم غیب کی صفت رکھتا ہو، جیسے احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ کیا نام ہے، اللہ کے نبی کو ذرے ذرے کا جو ہے وہ علم ہے، ایک ایک ذرے کا، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر جب تک وحی نہ آئے اس وقت تک جو ہے اللہ کے نبی کو پتہ نہ چلتا کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 451، مسلم جلد 2 صفحہ 401، یہ دوسری دلیل ہے۔ مسلم جلد 2 صفحہ 401 میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے متعلق کہ وَإِن يَخْرُجَ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اگر وہ دجال نکل آیا اور میں کیا نام ہے اس دجال کی موجودگی میں ہوا، تو یہ کہ میں خود اس سے نمٹ لوں گا، میں سب کی طرف سے کفیل بنوں گا۔ اور وَإِن يَخْرُجَ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اگر وہ نکل آئے اور میں تمہارے درمیان نہ ہوا، فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِیجُ نَفْسَهُ، تو ہر ایک آدمی اپنا اپنا ذمہ دار ہے خود۔ تو یہ اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا جو ہر جگہ موجود ہو وہ بھی کیا کسی وقت اور کسی زمانے میں کیا غائب بھی ہو سکتا ہے؟ جو یہ پہلے سے فرما رہے ہیں کہ اگر میں ہوا تو صحیح، نہیں ہوا تو پھر آپ لوگ خود اپنی ذمہ داری سے جو ہے اس کے ساتھ لڑ لینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بخاری جلد 2 صفحہ 568، یہ دلیلیں ہم نے بڑے بیانات میں دی ہیں اور یہاں بھی کام آئی ہیں اور بھی بہت سی جگہوں پہ کام آئی ہیں۔ کیا ہے؟ بخاری جلد 2 صفحہ 568، یہاں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی
سربراہی میں ان کو امیر بنا کر 10 آدمیوں کو جو ہے وہ بھیجا ایک قوم کی حالت معلوم کرنے کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو مقام ہدا پر جب پہنچے تو قبیلہ بنو لحیان نے ان کو شہید کر دیا. 8 صحابہ کو اسی وقت شہید کر دیا. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب کو گرفتار کر کے لے گئے. اور جب انہیں سولی پہ لٹکایا جانے لگا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم اخبر عنا نبیک، اللہ ہماری اس واقعے کی اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیں. یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا، تو فرمایا اللہ ہماری اس واقعے کی اطلاع تو نبی علیہ السلام کو دے دے. صحابی کا عقیدہ بھی دیکھو کیا ہے، بخاری کی روایت ہے. یعنی ان کا بھی عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی موجود نہیں ہے کہ ہم یہیں سے بول دیں. اور بولنے کا کیا مقصد کہ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہمارے حالات کے جب تک اللہ نہ بتائے. اے اللہ تو اپنے نبی کو بتا دے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی اس بنو لحیان قبیلے کے پاس نہیں موجود ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ بخاری جلد 2 صفحہ 586 یہ دلیل ہے جو میں نے کہا کہ کام آئی ہے، جو اب آ رہی ہے. 586 کچھ منافقین اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو کچھ ہمارے جو ہیں وہ قبیلے کے لیے کچھ تبلیغ کے لیے بھیج دیں تاکہ وہاں دین سکھا دیں. تو اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو ان کے حوالے کیا، صحابہ صفہ میں سے بہترین قاری. جب اچھا منافقین نے پلاننگ بنائی تھی لے کر آئیں گے اور شہید کر دیں گے، اللہ کے نبی نے دے دیا اور اس کے بعد وہ لے گئے. بیر معونہ کے قریب پہنچے تو ایک معذور لنگڑے صحابی تھے، ان کے علاوہ ان منافقین نے تمام صحابہ کو شہید کر دیا. اور اس کی اطلاع جب اللہ کے نبی کو ملی تو تقریباً 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان منافقین کے لیے بد دعا کرتے رہے. رحمت للعالمین کو اتنا صدمہ ہوا اپنے ان صحابہ کی جدائی پر، 1 مہینے تک بد دعا کی. اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم فرق جمعہم. بد دعائیں. اتنے صوفی بھی نہ بنا کرو. لوگ کہتے ہیں یار یہ منافق یہود و نصارہ کے لیے بد دعائیں دیتے. اللہ کے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی. کیوں نہیں دی ہے؟ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ کے کوئی دوست ہو اور آپ کو پتا ہو فلاں آدمی پلاننگ بنا کر آیا ہے کہ اس کو لے جا کر مار دیں گے، آپ کبھی اپنے دوست کو حوالے کرو گے؟ اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ سے محبت نہیں تھی؟ ایسی محبت کہ 313 کو لے کر آئے تو ہاتھ بھی اٹھا دیے، اللہ یہ سارے مال میں تیرے پاس لے آیا ہوں، میری پوری 10 سال کی محنت ہے، اللہ یہ تیرے حوالے، اگر یہ دنیا سے مٹ گئے تو قیامت تک تیرے نام لینے والا نہیں ہوگا. 70 صحابہ کو بیوقوفوں، ایسے جاہل لوگ اس طرح کی باتیں جب نبی کو ہر جگہ موجود مانتے تو پھر یہی بات لازم آتی کہ جان بوجھ کے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ان کے حوالے کیا ہے. کیونکہ ہر جگہ جب موجود تھے، جب یہ منافقین پلاننگ کر رہے تھے تو وہاں بھی موجود ہوں گے نا. جب علم غیب ہے، ہر چیز کے جاننے والے، تو ان کی پلاننگ کو بھی جاننے والے ہیں نا. پوچھے یا نہ پوچھے؟ بخاری جلد 2 صفحہ 610 یہ ساتھ ساتھ علم غیب بھی نمٹایا جا رہا ہے، آئے گا الگ. بخاری جلد 2 صفحہ 610 میں ہے کہ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو ایک یہودی عورت نے گوشت تیار کیا، آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا. آپ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، صحابہ کرام نے بھی. حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانا کھانے سے شہید بھی ہو گئے. اللہ کے نبی کو الٹیاں ہو گئیں اور ایک روایت میں کہ لقمے نے آواز دے دی کہ جی میرے اندر زہر ہے نہ کھائیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تناول فرمایا، الٹی ہو گئی اور زہر کا اثر اللہ نے روک دیا
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اسی زہر کا اثر اللہ کے نبی کے جب دنیا سے جانے کا وقت تھا تو ظاہر ہو رہا تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو سانپ نے ڈسا تھا تو اللہ کے نبی نے جو لعاب لگایا تو زہر کا اثر ختم. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی انتقال کا وقت جب قریب آ رہا تھا تو اسی زہر کا اثر واپس لوٹ آیا تھا. ایسی محبت تھی آپس میں. تو اب مجھے بتلائیں کون بتلائے گا اس سے کیا دلیل کس طرح سمجھ میں آئیے؟ ہاں اختر سناؤ. ہاں یوں سمجھائے نا کہ جب وہ یہودیہ عورت کھانے میں زہر ڈال رہی تھی اس جگہ بھی موجود ہوتے، اور جب علم غیب ہے نعوذ باللہ آپ کہتے ہیں کہ پانی بھی دیکھتے ہیں نطفے والا، تو پھر یہ زہر کو کیوں نہیں دیکھا، نظر کیوں نہیں آیا؟ بخاری جلد اول صفحہ 65، مسلم نہیں، بخاری جلد اول صفحہ 65 نہیں، بخاری جلد اول صفحہ 65. یہاں یہ حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں ایک آدمی جھاڑو دیتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا رات کو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رات ہی کو اس کو کفن دیا، نہلایا اور دفنا دیا. اللہ کے نبی کو جگایا نہیں کہ اللہ کے نبی کے آرام میں خلل نہ آئے. تو اللہ کے نبی صبح اٹھے، اطلاع دی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی بھی، تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی اگر اس کا انتقال ہو گیا؟ چلو دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر ہی دکھا دو کہاں ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قبر جو ہے وہ دکھائی گئی. لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، ادھر معلوم ہی نہیں کہ اس کو اس کا انتقال بھی ہو گیا. اگر قبر کے اندر آتے ہیں تو صحابی کی قبر میں بھی آتے ہیں نا، تو قبر میں جب آتے تو پتہ بھی چلتا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. نہ پوچھے. آگے بس یہ اتنا کافی ہیں. اب رضا خانی حاضر ناظر کی جو دلیلیں دیتے ہیں ان میں سے ایک دو دلیلیں ابھی پیش کر لیتے ہیں 11:30 تک. پہلی دلیل ان کی ہوتی ہے، ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل سے. کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا الم تر کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو دیکھا ہے نا، جبھی تو فرما رہے نہیں دیکھا کس طرح، ادھر موجود تھے نا. کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. الم تر کیف، آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو موجود تھے جبھی تو دیکھا ہے. اچھا تو بھائی قرآن کریم کے اندر یہ الم ترا آیا ہے تو سراح جو فن لغت کی کتاب ہے اس میں کیا ہے کہ رویت کے دو معنی، ایک تو آنکھوں سے دیکھنا، دیدن بچشم آنکھوں سے دیکھنا، اور دوسرا دانستن کسی بات کا علم ہو جانا، یہ بھی دیکھنے کے معنی میں. کسی بات کا علم ہو جانا یہ بھی دیکھنے کے معنی ہیں. سراح کے اندر یہ رویت کے دو معنی ہیں. سراح کتاب کا صفحہ 551. اور امام اللغہ ابو عبداللہ الحسین اپنی کتاب اعراب ثلاثین میں صفحہ 75 میں لکھتے ہیں وَكُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَلَمْ تَرَ، پورے قرآن میں جہاں بھی الم ترا آیا ہے فَمَعْنَاهُ أَلَمْ تَعْلَمْ،
تو اس کا یہ معنی ہے کیا آپ کو اس کا علم نہیں ہوا؟ اللہ نے آپ کو ایک واقعے کا علم دے دیا، بتا دیا. اور پورے مفسرین نے دیکھیں علم ترا کی یہی تفسیر کی، علم تعلم، آپ کو علم نہیں ہوا؟ یعنی اللہ نے آپ کو اس واقعے کا بتلایا تھا کہ ابرہہ یوں آیا تھا اور اس نے یوں کیا، یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں کہ آپ علیہ السلام وہاں خود دیکھ رہے تھے. یہ محاورہ ہے. قرآن کریم اس دور میں اترا کہ جہاں عرب کے محاورے بھی بڑے استعمال ہوتے تھے، یہ ہمارے بھی یہاں محاورہ بیان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھا نہیں بھٹو کو کیسے پھانسی دی تھی، دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے وہ جہاز ہائی جیک کیا ہائی جیکروں نے. ہم نے دیکھا تھا کسی نے بھٹو کو پھانسی لگتا ہوا دیکھا ہے؟ یعنی کیا اس واقعے کا علم ہو گیا. رویت دو طرح کی ہے، ایک رویت بصری، ایک رویت قلبی، آنکھ سے دیکھنا، دل سے دیکھنا. ایک واقعے کا علم ہو گیا کہ بھٹو کو یوں پھانسی پہ چڑھایا تھا، ہائی جیکروں نے یوں جہاز کو ہائی جیک کیا تھا. اب اس کا علم ہو گیا تو یہ ہم دل سے دیکھ رہے ہیں، اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لایا جا رہا ہے. یہ مراد ہے. اگر کوئی بھی ذاتی اس پہ اڑ جائے نہ 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 علم طرح سے یہی مراد ہے یہی ہے، تو پھر کہو کہ ہمیں اس آیت کا ترجمہ سنا دو کہ قرآن کریم میں کیا اللہ کہتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. ان مشرکین نے، ان منافقین نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے آسمان و زمین کو بنایا ہے، کس طرح تہ بتے آسمان کو بنایا ہے. تو بتاؤ کہ وہ بھی پھر ہر جگہ موجود ہیں. الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن. یہ مشرکین جو مانتے نہیں تھے نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی اللہ نے عذاب بھیجا، یہ کہتے تھے عذاب سے ایسی ڈراتے ہیں، کوئی عذاب وذاب نہیں آتا. تو اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن. ان مشرکین نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. بتاؤ. پہلی آیت جو الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یہ 29واں سپارہ سورہ نور رکوع 1 کی ہے. تو اس وقت بدعتی آ کے کہے گا کہ وہاں مقصد یہ کہ مشرکین کو ہلاک کا علم ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، جو بھی ہو گیا تھا پھر اسی کو آپ بھی فٹ کریں. اور یہ جو دوسری ہے مشرکین کے بارے میں کہ انہوں نے کیا نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کیسی بستیوں کو ہلاک کیا ہے. الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن. یہ ہے پارہ 7 سورہ انعام رکوع 1. پارہ 7 سورہ انعام رکوع 1. چلیں جی بس اتنا کافی ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو کل اس کے کچھ دلائل ان کے لکھوا دیے جائیں گے. مورخہ 14 جنوری سن 2006 حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب جامع مسجد الحبیب C1 ایریا کراچی میں مناظرہ کورس سے خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا عقائد عیسائیت اور بریلویت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. یاد رکھیے نامور قرآن حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، معرکۃ الآراء مناظرے ویڈیو اور آڈیو کیسٹ میں دستیاب ہیں. ممتاز علماء کرام کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 63708113.